ضرور گزشتہ پروگرام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعض واقعات کا ذکر فرمایا تھا. ہندوستان سے دوست لگتے ہیں تو اس تشریح کو سن کر ان کے بچوں کو ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سنت بنائی ہے یا قانون بنایا ہے اور ہر فعل اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق ہی کرتے ہیں کرتا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے کیسے ہو گئی؟ وہ بھی سنت کے مطابق ہے. قرآن کریم میں توجہ دلائی ہے کہ آدم کی پیدائش کیسے ہوئی. اگر اس کو مٹی سے آغاز سمجھیں اور یہی اول مقصود ہے تو اس کا نہ کوئی باپ تھا نہ ماں تھی. یعنی پہلا جو پیدا ہوا ہے ذرہ اس میں زندگی کا پہلا ذرہ اس کے ماں باپ نہیں تھے اور زندگی بھی موجود نہیں تھی اس سے پہلے. تو قدرت کاملہ سے اللہ نے زندگی کو اس طرح پیدا فرمایا ہے. اس لیے اگر تمہیں مسیح کے بے باپ ہونے پر تعجب ہے تو یہ قدرت کے خلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ثابت کرتی ہے کہ آدم کی طرح یہ تخلیق بھی تبھی ہے. اور اگر بیٹا کہلانے کا حق ہے تو پھر آدم کو ہے. اس لیے اگر تخلیق اول نے آدم سے مراد جو ہم سمجھتے ہیں کہ مادی نقطہ نگاہ سے زندگی کے تعلق میں جب بحث ہوتی ہے تو تخلیق اولی کو آدم کہا جائے گا کیونکہ اس سے آدم کا بننے کا آغاز ہوا ہے. اور تخلیق ثانی یعنی خلق آخر میں جس میں ایک نبی آدم پیدا ہوا تھا تو اس زمن میں ان پہ اہل کتاب وغیرہ پر ایک الزامی جواب ہے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آدم کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی. اسے اسی وقت خدا نے مٹی سے گھڑ کر بنایا. بات نہیں پہنچتی آخر مٹی سے بننے کی لیکن ان کا تصور یہ تھا اور مسلمہ تھا کہ اس آدم کا نہ ماں نہ ماں نہ اس کا باپ. اور وہ اگر قدرت کے قانون کے خلاف نہیں ہے تو عیسیٰ اور اس کو اگر باپ کہلانے کا حق نہیں اور خدا کا بیٹا کہلانے کا حق نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہو گیا. تو کوئی ایک بات بھی قرآن کریم میں سنت اللہ کے خلاف ثابت نہیں. یعنی جو سنت اللہ ہے اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے. ظہور